سوال یہ تھا کہ بیت اللہ کی دیواریں کن پتھروں سے بنی؟ کیا یہ دیواریں عام پتھروں سے بنائی گئیں یا ان میں بھی کوئی راز چھپا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مختلف پہاڑوں سے پتھر لاتے تھے۔ بعض پتھر مقام ہیرا سے، بعض جبل ثبیر اور بعض جبل قیقان سے۔ یہ سب پتھر اپنے رنگ اور ساخت میں مختلف تھے، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ سرخی مائل۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں قدرت کے رنگوں کا ایک حسین امتزاج لگتی ہیں۔ اور پھر جب دیواریں مکمل ہونے کے قریب آئیں تو ایک گوشہ خالی رہ گیا، وہ جگہ جہاں ایک خاص پتھر رکھا جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ایک خوبصورت پتھر لاؤ تاکہ ہم اسے اس جگہ رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے، مگر ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی پتھر ظاہر کیا۔ یہ وہ پتھر تھا جو جنت سے نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ پتھر جنت کی روشنی سے نکلا اور زمین پر آ کر گناہوں کی سیاہی جذب کر گیا، تاکہ انسان اسے چوم کر اپنی مغفرت کی امید کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا، وہی گوشہ جس سے طواف کی ابتدا آج بھی ہوتی ہے۔ یہ مقام انسان اور اللہ کے درمیان عہد محبت اور بندگی کی علامت ہے۔ جب کعبہ کی تکمیل مکمل ہوئی تو اللہ نے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز زمین و مکان کی سرحدیں عبور کر کے قیامت تک گونجتی رہی۔ یہ پتھر خاموش نہیں، یہ ہر طواف، ہر دعا اور ہر آنسو کو یاد رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں اور زبان دی جائے گی، اور وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے حق کے ساتھ چھوا تھا۔ یعنی جب کوئی مومن حجر اسود کو چومتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے کہتا ہے، میں پھر تیری طرف پلٹ آیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بدل گئیں، مگر یہ پتھر آزمائشوں سے گزرتا رہا۔ قرامتیوں کے حملے میں حجر اسود چوری کر لیا گیا اور 22 برس تک کعبہ کی دیوار خالی رہی۔ مکہ والے روتے رہے، یہاں تک کہ وہ پتھر واپس آیا اور دوبارہ اپنے مقام پر نصب کیا گیا۔ یہ منظر آج تک گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حرمت دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کعبہ کے سامنے اور ایک مقدس مقام کی طرف، مقام ابراہیم۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہوتی تو پتھر بھی معجزانہ طور پر بلند ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہی وہ پتھر ہے جس پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ ہیں۔ دنیا بدل گئی، مگر ان قدموں کی برکت اب بھی دلوں میں ایمان جگاتی ہے۔ دونوں پتھر جنت سے آئے، ایک کو چھونا بندگی کی نشانی بنا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اطاعت کی علامت۔ ایک یاد دلاتا ہے اللہ کی رحمت، دوسرا یاد دلاتا ہے اللہ کی عبادت۔ یہ دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ بندگی صرف الفاظ سے نہیں، دل کے یقین اور عمل کے قدموں سے پوری ہوتی ہے۔ حجر اسود ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہوں کے باوجود توبہ انسان کو روشن کر دیتی ہے، اور مقام ابراہیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا سفر ہاتھوں سے نہیں بلکہ قدموں سے ناپا جاتا ہے۔ یہ ہیں جنت کے دو پتھر جو زمین پر اللہ کے وعدے اور انسان کی بندگی کے نشان ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ زمزم کا چشمہ کیسے جاری ہوا اور ایک ماں کی دعا نے زمین کے سینے سے پانی کیسے نکالا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں، کیونکہ بیت اللہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو آپ میں سے جس کو زمزم کے چشمے کی کہانی پتہ ہے
ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ چشمے کے جاری ہونے کے عمل کو کیسے جانتے ہیں۔